ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں 3 چور رہتے تھے، کریم، سلیم اور حشمت۔ یہ تینوں بہت چالاک اور ہوشیار تھے، مگر ان کی نیت ہمیشہ خراب ہوتی تھی۔ وہ دوسروں کی چیزیں چرانے میں ماہر تھے اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہوشیار سمجھتے تھے۔ ایک دن ان تینوں نے ایک امیر سوداگر کے خزانے کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا۔ سوداگر کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور تینوں کی نیت خراب ہو گئی۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں سوداگر کے گھر میں گھسنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ خزانے کے کمرے میں پہنچے، وہاں کا نظارہ دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ سونے کے سکے، ہیرے اور قیمتی زیورات دیکھ کر وہ اتنے خوش ہوئے کہ فوراً اٹھا کر بھاگ گئے، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگے، اچانک ایک آواز آئی، چور چور چور! وہ گھبرا گئے اور بھاگنے لگے، مگر گاؤں کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان کے پیچھے دوڑ پڑے۔ کریم، سلیم اور حشمت بڑی مشکل سے ایک جنگل میں جا کر پہنچے۔ لالچ کا انجام۔ جب وہ جنگل میں پہنچے تو ایک جگہ بیٹھ کر خزانہ تقسیم کرنے لگے، مگر جیسے ہی انہوں نے سونے کے سکے دیکھے، ان کے دل میں لالچ آ گیا۔ کریم بولا، اگر ہم تینوں میں سے کوئی ایک کم ہو جائے تو باقی 2 کو زیادہ حصہ ملے گا۔ سلیم نے سر ہلایا اور دونوں نے خفیہ طور پر حشمت کو رستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری طرف حشمت بھی ہوشیار تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ دونوں مر جائیں تو وہ سارا خزانہ اس کا ہو جائے گا۔ اس نے زہریلی شراب خریدی اور سوچا کہ کریم اور سلیم کو پلائے گا۔ کریم اور سلیم نے جیسے ہی حشمت کو آتے دیکھا، موقع پا کر اس پر حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ پھر وہ بڑے خوش ہوئے اور خزانے کی تقسیم سے بڑے جشن منانے کے لیے شراب پینے لگے، مگر جیسے ہی انہوں نے شراب پی، زہر نے اثر کر دیا اور چند ہی لمحوں میں دونوں زمین پر گر کر تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ یوں تینوں چور لالچ اور دھوکے کے سبب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لالچ ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے۔ جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے، اس کے ساتھ خود برا ہو جاتا ہے۔ اگر کریم، سلیم اور حشمت ایمانداری سے جیتے تو شاید ان کی کہانی کا انجام مختلف ہوتا۔